میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا میری کوئی رسپانسبلٹی ہے اس وقت یا نہیں ہے؟ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خصوصاً ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نا میں کیسے ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ میں ان کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ میں ان مائی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں؟ شارٹ ٹرم گول کے اندر نمبر 1 کہ جو کہا بھی گیا، فائنینشیل ہیلپ کا کہا گیا کہ جو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ میں اپنی جیب سے کچھ پرسنٹیج ان مظلوموں کے لیے تو میں نکالوں میں. حالانکہ حقیقت یہ ہے ان مظلوموں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم اس سے زیادہ ضرورت جو ہے آپ کے مورل سپورٹ کی ہے. اسٹینڈ تو کریں ان کے لیے. آپ ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا بہت اچھا. ہم ٹیمپرری سولوشن تو یہ آپ کچھ نہ کچھ آپ دیں گے، آپ اس کی فائنینشیل ہیلپ کریں گے، لیکن لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ کیا اس کو مار کھاتا رہنے دیں گے ہم کہ یہ مار کھاتا رہے، یا کچھ اور بھی ہے اس کے لیے؟ فائنینشیل ہیلپ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہمیں سوچنا ہوگا. یہ تو پہلا قدم ہے ہمارا. دوسرا قدم جو ہے وہ ہے دعا ہے، کہ انسان دعا کرے. دعا کہ مظلوم جو ہے اس کے پاس جب سب دروازے بند ہو جاتے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ خداوند متعال ہے. اور ان تمام سینیریوز کے اندر ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ان تمام سینیریوز کے اندر اگر کوئی حل کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو تو اس کی وہ آخری خداوند متعال کی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد. So if you do the same thing what Bani Israel did, that call out to Allah subhanahu wa ta'ala, supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, cry and weep for the hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala, لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا. خداوند متعال فرج کے اندر تعجیل کرے گا، اس کے ظہور میں تعجیل کرے گا، ظلم کے خاتمے کے لیے اس کو بھیجے گا. فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُونُوا. But if you're not like that, you're busy in your lives, آپ اپنا کام چلا رہے ہیں، لَمْ تَكُونُوا اس کا ظہور نہیں ہوگا. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْتَهِي إِلَى الْمُنْتَهَى. خداوند متعال اپنی آخری حجت کے ظہور کے اندر ڈیلے کر دے گا. جو ڈیلے ہو سکتا ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو پہلی چیز ہے کہ دعا کرے انسان، ان کے لیے بھی دعا کرے، اے خداوند متعال اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور کروا. دیکھیں کیا کروں میں اس زمانے کے اندر. ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جو مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی، یہ لانگ ٹرم کے اندر بھی آ سکتی ہے ڈسکشن. کیا میں انڈیویجول لیول پر کام کروں یہ کافی ہے، یا مجھے کلیکٹیو اپروچ، مجھے کلیکٹیولی کچھ کام کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا ظہور کے لیے بھی اور دشمن کے خلاف کے لیے بھی. آپ اپنے لیول پر کام کیجیے، بہت اچھی چیز ہے. مثلا اگر میں پاک و پاکیزہ ہونا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، امام زمانے سے ملاقات اگر کرنا چاہتا ہوں، امام کے دل کو راضی کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن کیا اس کی وجہ سے امام کا ظہور ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے، امام کے ظہور کے لیے یہ کافی نہیں ہے. Because if this is the reason that you purify yourself on individual level, we had a lot of holy personalities. ہمارے پاس سید ابن طاؤس، مہدی بار العلوم، آیت اللہ بہجت، these personalities were there. کہ اگر یہ ہوتا تو ظہور ہو جاتا، لیکن ظہور نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ایک کلیکٹیو اپروچ چاہیے، کہ آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس میں اگر یہ تمام کے تمام افراد، انسان جو ہیں، یہ تمام کے تمام مؤمنین اور مسلمان سب کے سب مضطرب ہو جائیں اور ایک آواز سے کہیں اے خداوند متعال ہمیں تیری آخری حجت کی ضرورت ہے، خدا اس اضطراب کو پہنچائے گا اپنی آخری حجت امام تک. جیسے ہی وہ میسج پہنچے گا خداوند متعال ظہور کروائے گا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا. اللہم صلی علی محمد. دس کلیکٹیو اپروچ از نیڈڈ. مل کر ہمیں اضطراب پیدا کرنا ہوگا. مجھے کب ریئلائز ہوگا میرا وقت کا امام نہیں ہے، میں خود سولو کرنا چاہتا ہوں تمام چیزوں کو. وقت کا امام ہے، جو لیڈر ہے، جو بہتر طریقے سے سولو کرے گا، وہ نہیں ہے. میں کب جاگوں گا؟ مجھے کتنی لاشیں اور اٹھانے پڑیں گے جب میں جاگوں میں اور میں پکاروں خدا کی بارگاہ میں، اے خدا اب بھیج دے، اب بھیج دے اس کو.
دعا کے بات کر دی. تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے, انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن, دیٹ از سو امپورٹنٹ. میں اس پہ بات کروں تو مجھے پورے آخر الزمان کے اوپر, یہ جو آخری جو ایرا جو آنے والا ہے, آخر امام زمانے کے ظہور سے پہلے, دیر آر سائنس. کیوں میں آپ کے پاس امام زمان لے کر آ رہا ہوں؟ کیونکہ فلسطین کو لے لیجئے, سیریا کو لے لیجئے, اینڈ واٹ ایور اٹ از ہیپننگ اٹ از کنیکٹڈ ود دا ظہور آف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہیں سے سارا کنیکٹڈ ہے معاملہ. یہ جو سچویشن ہو رہی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا, جو آپ نے سنی ہوں گی, ون آف دا سائنس فار دا ری اپیئرنس آف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام از دجال. دجال جو ہے, خوب اس میں بات کر سکتا ہوں ڈیٹیل میں کہ دجال کا معنی کیا ہے. ہم جو ہیں ہمیشہ ایک آنکھ والا ہے اور ایک آنکھ والا جو ہے اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے. یہ جو ہے کیا ضرورت ہے کہ ہمارا جو اینیمی ہوگا, امام زمان کو جو اینیمی ہوگا, اسے جو ہے اپاہج ہونا چاہیے, ایب نارمل ہونا چاہیے. وہ بڑا اسمارٹ ہوگا. امام نے جو لفظ یوز کیا دجلا کا مطلب آپ روٹ ورڈ دیکھیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, مجھے پوری ایک تقریر چاہیے اس کے اوپر بات کرنے پہ, جو علامات ظہور ہے جو امام نے بات کی ہیں ان پہ. دجلا ہے ڈسیپشن سے, دجال صیغہ مبالغہ ہے, بہت زیادہ ڈسیپٹیو. جو آج ہو رہا ہے وہ یہی ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں واقعتاً جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ واقعتاً ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. ریالٹی کیا ہے, حق اور سچ کیا ہے, کون ڈیفائن کرے گا؟ میں جس نیوز چینل پہ جاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی اور بات کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. بصیرت اگر نہیں ہے مشکل ہو جائے گی. آپ کہیں گے مولانا بھائی میرے پاس بصیرت بھی نہیں آ سکتے, کیا کروں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا سلیوشن دے سکتا ہوں, یہی سب سے بڑا سلیوشن ہے. اگر آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس لیڈرز موجود ہیں, فالو دیم. آپ ان کو فالو کیجئے, وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی بات کروں گا یہاں پر. کچھ دنوں پہلے یہیں سے ہی آپ کے دار السلام سے لیٹر نکلا, ایک صاحب نے لیٹر نکالا اور وہاں پر جو ہے بہت کچھ بولا انہوں نے مراجعین کے خلاف, اور جو کچھ بھی کہہ سکتے تھے. یہ بے بصیرتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں سچویشنز کو. یا ایک صاحب ایک اور آئے, انہوں نے کہا کہ یہ مراجع کیا کر رہے ہیں, آر دے سلیپنگ, یہ کیوں جو کہ نا میں ہو فتویٰ نہیں دے رہے ہیں جنگ کا اور جنگ کریں. The same thing happened when Muqtada al-Sadr, he stood in Iraq and Ayatollah Sistani was giving instructions to be quiet in this situation. یہ وقت نہیں ابھی سٹینڈ کرنے کا, لیکن جب وقت آیا تو آپ نے دیکھ لیا ایک فتوے نے تمام داعش کو نیست و نابود کر دیا. اور جب وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے, یا آپ باکسنگ رنگ میں ہوتے ہیں, آپ الاؤ کرتے ہیں کہ اٹیک, اینڈ جب کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کی ویکنس پتہ چلتی ہے, دین وتھ فل فورس آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ اٹیک کرتے ہیں. یا جو شطرنج کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں جانتے ہیں, اس کو اپنے پتے پھینکنے دو, پھر ہم اپنے پتے پھینکیں گے. یہ جنگ کا قانون ہوتا ہے. ایسے جنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آئیے اور آ کر, نہیں ہوتا ایسا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر سچویشن نہیں سمجھ میں آئے عزیزوں, تو ہم شاید ممکن ہیں کہ ہم صحیح کی جگہ پر غلط پر کھڑے ہوں, ممکن ہے. اور کربلا کے اندر اتنی مثالیں آپ کو ملیں گی, بے بصیرتی انسان کو کہیں اور لے جا کر کھڑی کر دیتی ہے. تو آپ اپنے علماء کے ساتھ اپنی جو لیڈرشپ ہے, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی ہیں, ان کم از کم میں آپ کو کہوں گا آیت اللہ خامنائی کو ضرور سنیں. when it comes to political statements ضرور سنیں. ایک لفظ جو ہے اس کے اندر یعنی واقعاً سونے کے ساتھ لکھنے جانے کے لیے قابل ہے, کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, 40-50 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. کہ سخت ترین مرحلہ ہے کہ یہاں پر میں کیا کروں. میں میسیجز جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں, ان میسیجز کو فارورڈ کرنے کے اندر پلیز کوشش کیجئے وہ میسیجز فارورڈ کیجئے کہ جس سے انسان کا روحیہ, اس کے اندر ایک اعتماد, کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسے میسیجز آپ کے سامنے فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں جو دشمن نے بنائے ہیں. چوتھی چیز, حق کے لیے آواز کو بلند کیجئے. حق کے لیے آواز بلند کیجئے. کیسے بلند کریں گے, وہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں بلند کر سکتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں, سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیے. ڈپلومیٹک وے سے آپ کر سکتے ہیں, وہ کام کیجئے. آپ لیٹرز لکھ سکتے ہیں, آپ لیٹرز لکھیے.
جو کر سکتے ہیں آواز بلند کیجئے. آج جس کردار کی ضرورت ہے، میں کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی کبھی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کربلا سے کسی چیز کو، لیکن تقریباً سچویشن اگر میں کہوں یہی بنائی گئی تھی کربلا کے اندر کہ ظلم اپنی پیک کے پر موجود ہے، اور وہاں پر کھانا اور پینا بند کیا گیا، یہاں بھی کھانا اور پینا بند کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر کسی کو مدد کے لیے آنے نہیں دیا گیا، یہاں بھی ایسا ہی ہے. وہاں پر بھی پروپیگنڈا تھا، قاضی شرح جیسے لوگ موجود تھے، یہاں بھی پروپیگنڈا ہے. اگر سچویشن وہی ہے تو جیسے وہاں پر زینبی کردار کی ضرورت تھی، یہاں بھی زینبی کردار کی ضرورت ہے. زینبی کردار یعنی یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. آخری چیز، لانگ ٹرم پلانز کیا کریں. ہم جو ہیں ایز اے شیعہ، خصوصاً ایز اے خوج کمیونٹی میں بات کروں میں، ہم جو ہیں ایموشنل بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا، اور ہونا بھی چاہیے، ایموشنز ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارا دل جل رہا ہے، ہم اسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ختم ہو گیا، اور یہ جنگ لگتا نہیں کہ بہت زیادہ چلے گی، یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے ہم بھی سو جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. میں آپ سب سے سوال کروں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس کنٹری میں بیٹھے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سب اور میں یہاں خود مستضعف ہیں. ہم دوسرے مستضعف کے لیے آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ہم خود مستضعف ہیں. آپ ایک ریلی نکال نہیں سکتے یہاں پر، ایک ریلی نہیں نکال سکتے، آپ ایک پرچم نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ استضعاف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ استضعاف ہے. آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم پلان کے اندر کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ ہم انڈیویجولسٹک اپروچ ہے ہمارے پاس. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ مجھے یہاں پر ارن کرنا ہے. میرے پاس کمیونٹی کے اندر 200 ڈاکٹرز ہو چکے ہیں، کتنے اور ڈاکٹرز چاہیے مجھے؟ سوال یہ کرنا چاہیے کہ جب میں اگر کسی فیلڈ کو میں چوز کرنا چاہتا ہوں، میں سوال کروں، اے مولا، اے امام زمانہ، آپ کو کیا چاہیے؟ کیا امام کو جو ہے ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر ڈفرینٹ لوگ نہیں چاہیے؟ امام زمان کو اب مثال ہی دے سکتا میں، آپ کے پاس کمیونٹی کے اندر، آپ کے پاس شیعہ کے پاس، آپ کے پاس پولیٹیشینس ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈپلومیٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس 8,000 کی یہاں پر پاپولیشن ہے، ایک شخص امیگریشن کے اندر نہیں ہے، ہر شخص پیسے کھلا کے کام کروانا چاہتا ہے. ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، جرنلسٹ نہیں ہے آپ کے پاس. کون آواز کو بلند کرے گا؟ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے شیعہ جو افریقنز موجود ہیں ان کو کھڑا کیجئے. یہ ہے کلیکٹیو اپروچ کہ جو لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے کہ اس کنٹری کے اندر ہماری آواز ہونی چاہیے. اگر آواز نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ حالات جو غزہ میں وہ آپ کے لیے بھی ممکن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میرے پاس پلان بی کیا ہے؟ کیا میرے پاس کوئی پلان بی ہے؟ یا میں بولوں گا کہ آئی ہیو اے ڈوئل پاسورڈ، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا؟ میرے پاس یہی اپروچ ہے، یہی سولوشن ہے. آپ جہاں پر ہوں وہاں پر اپنے قدم کو مضبوط کرتے ہیں. اس کی بہترین مثال اگر آپ اپنے لیے کا ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں میں، ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس حزب اللہ کی مثال ہے. ان کی مثال وہی تھی لبنان کے اندر جو مثال ہماری تھی. یہاں پر ویک پوزیشن کے اندر موجود تھے، لیکن ان کے پاس لیڈرز آئے، فکر دیں ان کو. آپ کے پاس لیڈرز ہوں جو آپ کو فکر دیں، آپ کو ڈائریکشن دیں کہ اگلے 50 سال کے اندر آپ کو کہاں پر ہونا ہے. آپ امام کو واقعتاً لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلیکٹیو اپروچ ہر جگہ پہ آپ کو چاہیے. لوگ اگر یہ کریں گے تو ظلم کے خاتمے کے خلاف آپ اسٹینڈ کر سکتے ہیں، وگرنہ میں خود بھی یہاں پر مستضعف ہوں.